اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک میل ڈومینیٹنگ جو ہے وہ سوسائٹی ہے، اور خواتین کو یہاں پر دبا کے رکھا جاتا ہے۔ ان کے لیے اس طرح اپرچونٹیز ان کو اویلیبل نہیں ہیں جس طرح کی اپرچونٹیز ایک لڑکے کو، ایک مرد کو میسر ہیں، جو آزادیاں ایک میل کو میسر ہیں، وہ کسی خاتون کو اگر میں کمپیریزن کروں تو وہ میسر نہیں ہے۔ خواتین پر تشدد کے خلاف یہ جو عالمی دن منایا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ خاص طور پر ہم جیسے جو کنٹریز ہیں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہم اگر ترقی یافتہ ملک دیکھیں تو وہاں پر بھی خاتون کی صورتحال کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے، بہتر ہو سکتی ہے ہم سے، لیکن اگر کہا جائے کہ کسی معاشرے میں آئیڈیل ہے تو ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ جو ہیں وہ ضرب الامثال ٹائپ قول یا محاورے جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ خاتون جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے، خاتون گھر کی جو ہے وہ عزت ہے۔ عزت تو سب لوگ ہی ہیں، لڑکا بھی عزت ہے، لڑکی بھی عزت ہے، خاتون پاؤں کی جوتی نہیں ہے۔ خاتون بھی اسی طرح ایک فرد ہے جس طرح ایک مرد جو ہے وہ فرد ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں ملیحہ سید۔ عورت کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے، خواہ وہ جدید معاشرے ہوں، خواہ پسماندہ، خواہ ترقی پذیر، خواہ ترقی یافتہ۔ اسی چیز کے حوالے سے عالمی سطح پر خواتین کے اوپر کیے جانے والے تشدد کے خلاف قوانین سازی کے لیے ریاستوں کو کام کرنے کے لیے ایک عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آیا پاکستان کے اندر جو اتنے ڈھیر سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 2 گھنٹے بعد ایک عورت ریپ یا تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی سینئر وکیل طاہر چودھری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ملیحہ۔ سر، عورت کے اوپر شاعری لکھی جاتی ہے، افسانے لکھے جاتے ہیں، بات کی جاتی ہے، مگر کہیں پر بھی جب اس کے تحفظ کے، اس کے حقوق کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس صرف قوانین آتے ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قوانین کا قبرستان ہے، یا پھر پاکستان کے اندر باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستانی خواتین کے خلاف خلاف نہیں بلکہ پاکستانی خواتین کے حق میں کوئی واضح بات نہیں کی جاتی؟ اچھا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک میل ڈومینیٹنگ جو ہے وہ سوسائٹی ہے، اور خواتین کو یہاں پر دبا کے رکھا جاتا ہے۔ ان کے لیے اس طرح اپرچونٹیز ان کو اویلیبل نہیں ہیں جس طرح کی اپرچونٹیز ایک لڑکے کو، ایک مرد کو میسر ہیں، جو آزادیاں ایک میل کو میسر ہیں، وہ کسی خاتون کو اگر میں کمپیریزن کروں تو وہ میسر نہیں ہے۔ یہ بات، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ خواتین کے خلاف، خواتین پر تشدد کے خلاف یہ جو عالمی دن منایا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ خاص طور پر ہم جیسے جو کنٹریز ہیں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہم اگر ترقی یافتہ ملک دیکھیں تو وہاں پر بھی خاتون کی صورتحال کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے، بہتر ہو سکتی ہے ہم سے، لیکن اگر کہا جائے کہ کسی معاشرے میں آئیڈیل ہے تو ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں خاتون جو ہے وہ استحصال کا شکار ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی زمرے میں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں خاتون کو زیادہ اس چیز کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ جو ہیں وہ ضرب الامثال ٹائپ قول یا محاورے جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ خاتون جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے، خاتون گھر کی جو ہے وہ عزت ہے۔ عزت تو سب لوگ ہی ہیں، لڑکا بھی عزت ہے، لڑکی بھی عزت ہے، خاتون پاؤں کی جوتی نہیں ہے۔ خاتون بھی اسی طرح ایک فرد ہے جس طرح ایک مرد جو ہے وہ فرد ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہماری خاتون بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر جو لوگ بات کرتے ہیں، نہیں جی خاتون جو ہے اس کو بڑا عزت اور بڑا احترام اور بڑا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، اور اسلام اس کو یہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے، تو یہاں پر بڑا اس کو احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو حقائق ہیں اور جو اعداد و شمار ہیں وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ یہاں پر آج بھی خاتون کو اس کی وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے مختلف حیل و بہانوں سے۔ خاتون کو اس طرح کی اپرچونٹیز مہیا نہیں ہوتی جو ایک لڑکے کو مہیا ہوتی ہیں۔ کیا پڑھائی لکھائی کے حساب سے اگر میں دیکھ لوں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ پڑھا کے کیا کرنا ہے، اس نے کل شادی ہی کرنی ہے۔ اسی طرح خاتون کی جب شادی وہ بیاہ کے چلی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہاں سے
اب تمہاری لاش ہی آنی چاہیے شوہر کے گھر سے، اب تمہارا وہی گھر ہے، پچھلے گھر سے تمہارا رابطہ وہ ختم ہو گیا. اگر وہ بیچاری پہلے تو یہ ہے کہ بہت کم وہ کمپلین کرتی ہے اپنے پیرنٹس کو، لیکن اگر کرتی بھی ہے تو اس کے اوپر وہ کو سیریس سے دیکھا نہیں جاتا. آپ دیکھتی ہیں جی خواتین کو وہ چولہا پھٹنے سے اس کی وہ موت ہو گئی، وہ جل گئی. خاتون کو ویسے جو ہے وہ برے سلوک کا نشانہ بنایا گیا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ رپورٹ بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں بھی ہوتے. تو کل کے دن کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو وہ عزت اور احترام جو ان کو آئین اور قانون دیتا ہے، جو ان کو شریعت ان کو جو حق دیتی ہے، جو ملکی قوانین ان کے لیے اپرچونٹیز مہیا کرتے ہیں، وہ ہم ان کو دیں. اور جو خاتون کسی تشدد کا شکار ہے، جو خاتون کسی تعصب کا شکار ہے، استحصال کا شکار ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اس کی آواز بنیں. اور ایسے لوگ جو خواتین کے خلاف کسی ایجنڈا پر کام کرتے ہیں یا ان کو اپنے جیسا یا اپنے برابر جیسا کوئی فرد نہیں سمجھتے، ان کی حوصلہ شکنی ہو اور ان کے خلاف اگر ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے، وہ رپورٹ کیا جاتا ہے کوئی اوفینس، تو ان کے خلاف ہم سخت قانونی کارروائی کریں. سر بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے. ایک تو ہمارے ہاں تشدد کی تشریح نہیں کی گئی کہ آیا یہ جسمانی تشدد ہے، آیا یہ ذہنی ہے، قلبی ہے، کیونکہ تشدد کی بہت ساری فارمز ہیں. ہماری جو عدالتیں ہیں، جو ہمارا قانون ہے، وہ کس قسم کے تشدد کو تشدد تسلیم کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم اکثر و بیشتر پیرنٹس بھی اس چیز کو نہیں تسلیم کرتے. اچھا، اگر بیوی شکایت کر رہی ہے، بیٹی شکایت کر رہی ہے کہ جی مجھے ذہنی، مجھے قلبی اور مجھے معاشی ٹارچر کیا گیا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. میری آپ سے تھوڑی سی میرے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ ذرا تشدد کے ایلیمنٹ کو ایکسپلین کر دیں تاکہ ہماری فیملیز کو بھی یہ پتہ ہو کہ ہمیں ہر حال کے اندر جو ٹارچر ہے وہ یہ ٹارچر ہے، وہ خالی مار کٹائی خالی ٹارچر نہیں ہے، اس سے ہٹ کر بھی ٹارچر کی اقسامز ہیں. اچھا، آپ جو بات کر رہی ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی ہمارے معاشرے میں وہ کانسیپٹ یا وہ سوچ ڈیولپ ہونے میں ابھی بہت وقت لگے گا. ابھی تو میں وہ ٹارچر جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو جسمانی تشدد ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس کی بھی روک تھام کے لیے قوانین کے اوپر عمل درآمد کر لیا جائے تو میں تو بہت خوش ہوں گا، اور میں سمجھوں گا کہ پاکستان نے بہت بہتری کی طرف آگے قدم بڑھایا ہے. ہمارے یہاں پہ تشدد کو، ہرٹ کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ پاکستان پینل کوڈ میں ڈیفائن کیا گیا ہے. جی اس میں بتایا گیا ہے کہ کس جسم کے کس حصے پر کس طرح کی چوٹ آئے گی تو اس کے اوپر کس طرح کی سزا دی جانی ہے. ہمارے یہاں پر ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں، چونکہ میں لاء پریکٹس کرتا ہوں، خواتین اگر اپنے اوپر تشدد کو رپورٹ کرنے کے لیے کسی پولیس اسٹیشن میں جاتی ہیں تو ان کو وہاں پر جو داد رسی ہے وہ نہیں کی جاتی. کبھی ان کو اس نام پر الجھایا جاتا ہے کہ ہمارے تھانے کی حدود کا یہ واقعہ نہیں ہے، آپ فلاں تھانے جائیں، آپ فلاں تھانے جائیں. اس کے بعد اگر ان کو میڈیکل لیگل بنوانا پڑے تو اس میں بھی ان کی راہ میں رکاوٹیں اٹکائی جاتی ہیں. یہ کہہ کر اس کو واپس بھیجا جاتا ہے کہ آپ کا میاں بیوی کا معاملہ ہے، کسی دشمن نے تھوڑی مارا ہے، آپ کو گھر پہ ہی یہ ہوا ہے تو اس کو گھر پہ ہی سلجھائیں. بھائی تشدد جو ہے وہ چاہے کوئی دشمن کرے یا اپنا کوئی فیملی ممبر کرے، جب ایک خاتون اس کو رپورٹ کرنے کے لیے پولیس کے پاس پہنچی ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ کاگنیزیبل اوفینس ہے تو اس کو اس کی ایف آئی آر درج کرے. اگر نان کاگنیزیبل اوفینس ہے تو اس کو میجسٹریٹ کے پاس بھیجے، اس کا میڈیکل لیگل کروانے میں اس کو سپورٹ فراہم کرے. وہ میڈیکل لیگل میں جو اوفینسز، جو ہرٹس اس خاتون کو آئے ہیں، ان ہرٹس کے مطابق اس کے اوپر پاکستان پینل کوڈ کی دفعات لگائی جائیں. اچھا، ہمارے یہاں پر بہت ساری خواتین صرف اس وجہ سے بھی اپروچ نہیں کرتی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے خلاف جاؤں گی تو میری جو فیملی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، تو بچے ڈسٹرب ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ہمیں اویئرنیس جو آج آپ پروگرام کر رہی ہیں، اس طرح کے پروگرامز، اس جیسے ٹاپکس پر پروگرامز ہونے چاہیے، کانٹینٹ اس طرح کا سامنے آنا چاہیے جس سے لوگوں کی ایک جو شعور ہے وہ لیول بلند ہو. لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اگر کسی کو آپ نے اپنی بات کنوے کرنی بھی ہے، سپوز اب دیکھیں گھر میں آپ رہ رہے ہیں تو دو سگے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں. تو اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگلے بندے کو مار کر ہی سمجھانا ہے، بلکہ اس کو بات چیت سے، اس کو اچھے طریقے سے بھی سمجھایا اور سلجھایا جا سکتا ہے. تو پیغام پھر وہی کہ خاتون اگر کسی اپروچ کرتی ہے کسی ایسے ادارے کو، سپوز یہاں پر
خواتین کا ایک وہ ادارہ بھی بنا ہوا ہے، خاتون محتسب کا ادارہ ہے، جی جو سر، اگر ان کو وراثتی جائیداد کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر اپروچ کریں۔ اسی طرح اگر ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی خاتون وہاں پر اپروچ کرے، اس کے لیے اسپیشل لاء الگ سے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر خاتون کو جسمانی تشدد کا جی سامنا ہے تو وہ پولیس کو اپروچ کرے۔ ہمیں خواتین تک بھی یہ اویئرنیس جو ہے یہ پہنچانی ہے کہ یہ فورمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھیں، بلکہ آپ حکومتی اداروں کو اپروچ کریں تو وہاں پر بھی آپ کی مدد ہوگی، آپ کے ساتھ تعاون ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر بھی آپ کو الجھایا جائے اور آپ کو کنفیوز کیا جائے مزید۔ سر بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں قوانین بھی ہیں، ہمارے ہاں ادارے بھی موجود ہیں، ہمارے ہاں کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس عدالتیں بھی موجود ہیں۔ کمی ہے تو صرف اویئرنیس کی، جس کو جو کہ ذمہ داری ہے ہر اس شخص کی جو کہ چاہتا ہے کہ سماج اپنی بہتری کی طرف جائے، اور سماج بہتری کی طرف تب ہی جائے گا جب اس میں کم از کم دونوں طرف ایک بیلنس رویہ قائم ہوگا۔ اور جو امبیلنس رویہ ہے اس وجہ سے مسائل بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور پاکستانی خواتین کے حوالے سے جو روز بروز جو شکایت کا بڑھتا ہوا سلسلہ ہے یہ ہر گزرتے دن مزید بڑھ رہا ہے۔ اور قوانین اس حوالے سے ایک ظاہری بات ہے، عدالت نے تب حرکت کے اندر آنا ہے جب ڈیفینیٹلی اس کے پاس کیس موجود ہوگا۔ لیکن سر ایک چیز جو میں نے اکثر نوٹ کی ہے، عورتیں خواتین ایک جذباتی فیملی کے دباؤ کے اندر آ کر یا ویسے ہی پرچہ تو کٹوا دیتی ہیں، لیکن پھر ایک غیر محسوس سے دباؤ کے بعد وہ ہر چیز سے بیک اپ ایک دم لے جاتی ہیں، وہ اپنے کیسز سے وڈرا ہو جاتی ہیں، وہ اسی پھر ظالم مرد کے ساتھ گزارا بھی انہوں نے کرنا ہے۔ یہ جو وڈرال ہے عورت کا اپنے ہی حق سے، قوانین جو ہیں ہماری عدالتیں اس موقع کے اوپر بھی دوسری پارٹی کا ساتھ دیتی ہیں، کیوں؟ اچھا، مجھے لگتا ہے ملیحہ کہ ہمارے یہاں پر ایک مجھے لگتا ہے ایک سوچے سمجھے طریقے سے ایک یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ خاتون کمزور ہے۔ مجھے خاتون کمزور نہیں لگتی۔ مجھے کسی بھی آپ اسفیئر آف لائف میں دیکھیں، آج خاتون ہر شعبے میں، کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ اس شعبے میں خاتون کام نہیں کر سکتی، آج خاتون ہمارے جو ہے وہ پائلٹس بھی ہیں، خاتون جنگی جہاز اڑا رہی ہیں، خواتین جو ہیں وہ کمانڈرز ہیں، خواتین جو ہیں وہ پولیس میں ہیں، خواتین ڈاکٹرز ہیں، خواتین لائرز ہیں، اور خواتین نے ہمارے ملک کو بے نظیر بھٹو کی مثال جو ہے وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون لیڈر تھیں، وہ وزیر اعظم رہیں، آسمہ جہانگیر ہیں، اور بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں نام کمایا۔ تو ایک تو یہ جو مس کنسیپشن ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، یہ ذہنوں میں لاشعور میں بٹھائی گئی ہے، میں کہوں گا ایک وہی جو پیدرسری معاشرہ ہے اس کی وہ میل ڈومینیٹ جو ایک ڈومیننس ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تو اس کو رد کرنا بڑا ضروری ہے کہ خاتون کمزور نہیں ہے۔ آج اگر آپ ہر سال کے ایگزامز کے جو ریزلٹس بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ بہتر مارکس کے ساتھ پاس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ پوزیشنز لے رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سپوز خاتون کو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے؟ جی مجھے طلاق ہو جائے گی، مجھے میرا گھر والا جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ تو بھائی طلاق کا جو کانسیپٹ ہے، جو رائٹ ہے، جو لاء ہے، وہ شریعت میں بھی ہے اور وہ ملکی قانون میں بھی ہے۔ شریعت واضح کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اگر مطمئن نہیں ہیں تو آپ ایک ریزنیبل وے اختیار کریں۔ ہمارے ہاں ایشو یہ آ رہا ہے کہ شریعت اور جو اقدار ہیں وہ مد مقابل آ جاتی ہیں، اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے اقدار کی تو اقدار کی طرف چلے جاتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے شریعت کی تو ہمارا سماج شریعت کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں طلاق کا جو حق ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے ناپسندیدہ عمل ہے، یہ نہیں طلاق ہر چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی طرف بڑھنا چاہیے، سیپریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بیٹی کو جی طلاق کا دھبا نہ لگ جائے، طلاق کا داغ نہ لگ جائے اور بیٹی جو ہے وہ ساری زندگی وہاں پر مار کھاتی رہے، پستی رہے، سم ٹائمز وہ اس کی آپ لاش تو اٹھانے سے وہ بیٹی کس کی، آپ کی بیٹی ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس کو آپ حوصلہ دیں، آپ اس کو انکریج کریں، اس کو کہیں کوئی بات نہیں، اگر تمہاری شوہر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کی آپ نے بات کی تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ تو بہت اگلے لیول کی بات ہے، جسمانی تشدد ہمیں اپنی بیٹیوں کو وہ دینا ہوگا، ایک کانفیڈنس، ایک شعور اور ایک ایجوکیشن دینا ہوگی کہ اگر تمہیں لگے کہ نہیں بن رہی بات یا تشدد کا ایسا کوئی وحشی کسی کے ساتھ واسطہ پڑ گیا تو میرا دروازہ جو ہے میرے گھر کا، تمہارے والد کا، تمہارے بھائی کا، وہ ہر وقت کھلا ہے،
وہ کسی بھی وقت تم آ سکتی ہو. بیٹی یہ نہ سوچے کہ میں واپس کہاں پر جاؤں گی, کس بھائی کے پاس رہوں گی, بلکہ ہم نے بیٹیوں کو اتنا وہ بنا دیں, سیلف ڈیپینڈنٹ, انڈیپینڈنٹ بنا دیں کہ ان کو والد اور بھائی کے سہارے کی بھی ایسا ضرورت نہ رہے. ان کو ہو کہ ٹھیک ہے میں خود اپنے جس طرح کوئی لڑکا کام کر کے اپنا گزر بسر کر رہا ہے تو لڑکی بھی اپنا کام کر کے گزر بسر کر سکے. ناظرین, آپ نے بات سنی ایک سینئر وکیل کی. سوال ہمارے تھے, جواب ان کے تھے, مگر یقین مانیے یہ باتیں آپ کے دل کی بھی تھیں, یہ باتیں میرے دل کی بھی تھیں. ظلم کو نہ اسلام برداشت کرتا ہے, نہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. ظالم کے لیے معافی نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے, لیکن یہ راستہ عدالتوں سے پہلے, قانون سے پہلے روکنا ہے آپ کے والدین نے, بلکہ آپ نے خود. عورت ہونا شرم کی بات نہیں ہے, یہ قابل فخر اور بہت عظیم وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا. سو اپنی اور اپنوں کی حفاظت کیجیے اور انہیں یہ شعور دیجیے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تشدد کا راستہ اسی وقت ہم روک سکتے ہیں جب ہم اپنی بیٹیوں کو یہ ایجوکیشن دیں کہ ہاں تم ہماری بیٹی ہو اور ہمارے لیے سب سے پہلے تمہاری ذات ہے. شکریہ.